السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے لیے ایک حل پیش کروں گا جو محنت کا کام کرتے ہیں یا مزدوری کا کام کرتے ہیں، دن بھر جفاکشی کرتے ہیں اور جب کام ختم ہوتا ہے تو تھک جاتے ہیں، ان کو جسم میں درد کی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث ہے کہ اگر انہیں جسمانی آرام چاہیے، تھکاوٹ کا کام کر کے، محنت کا کام کر کے، اور اگر ان کو آرام چاہیے تو اس کے لیے کیا حل ہے۔ بہت سارے لوگ میڈیکل راستہ اپناتے ہیں، کوئی دوائیاں لیتے ہیں، نیند کی گولی لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپناتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے، دعا کی شکل میں، ذکر کی شکل میں ایک بہترین حل ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5361۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے حصے میں کچھ غلام آئے، جو آپ وسلم کا حصہ ہوتا تھا خمس کا۔ تو جب غلام آئے تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تشکو الیہ ما تلقى فی یدہا من الرہا، یعنی چکی پیستے پیستے ہاتھوں کی جو حالت ہو گئی تھی اس کی شکایت لے کر یا اس پریشانی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی ان کے ابا کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک غلام یعنی ایک خادم مانگ لوں گی، تو جو میرے گھر ایک خادم مل جائے گا، نوکر مل جائے گا، تو وہ یہ گھر کا کام کر دے گا تو مجھے راحت مل جائے گی، مجھے تکلیف سے نجات مل جائے گی، تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ساری باتیں کہیں کہ ابا آئیں گے تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ساری باتیں بتائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، اور کہا کہ تم دونوں نے جو مطالبہ کیا ہے، اچھا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ تم دونوں نے مطالبہ کیا ہے، تو اب دیکھیے میاں بیوی دونوں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کے مطالبہ کیا تھا کہ ایک غلام آپ دے دیتے، ایک خادم دے دیتے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ حالانکہ یہ سارا اصل بندوبست کی ذمہ داری کس کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ شوہر ہے، تو سمجھیے اصل مطالبہ انہی کا، اصل پرابلم انہی کی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دونوں نے جو مطالبہ کیا ہے خادم کا، تو میں اس سے بہتر چیز آپ کو دے رہا ہوں۔ خادم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلام نہیں دیا ان کو، خادم نہیں دیا۔ یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بیٹی تھک جاتی ہے، تو ایک بہتر چیز میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ پھر کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، کہا کہ جب تم دونوں یعنی شام کو بستر پر آؤ، سونے جاؤ، تو کیا کرو؟ اب آدمی کیا ہوتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے اور شام کو تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس ٹائم کوئی نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے، کوئی الگ طرح سر درد کی کوئی گولی کھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے آؤ، بستر پر آؤ، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھو، اور وَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اور 33 بار الحمدللہ پڑھو، وَكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، اور 34 بار اللہ اکبر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ پڑھ لینا یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر سونے سے پہلے یہ پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہو کہ دن میں ہمارا کوئی کام
کوئی اور آ کے کر دے ہمیں راحت مل جائے، تو یہ راحت تم کو مل جائے گی، ان اذکار کا وہ اثر ہوگا کہ تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث خاص طور سے ان عورتوں کو سننا چاہیے جو بار بار یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم کو ہمارے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھا ہے، میں دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں۔ تو ایسی عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے کہ دن بھر آپ کام کرتی ہے، تھک جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، تو یہ جو وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ بھی اپنی بیٹی کو بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد ہے کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ تو اگر آدمی اس حدیث پر عمل کرے ایمان و یقین کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے امید کے ساتھ، اتباع رسول کے جذبے سے عمل کرے، تو انشاءاللہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس کی تھکاوٹ دور ہوگی اور کام کرنے میں اسے بڑی مدد ملے گی۔ تو یہ بڑی اہم حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔